الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل شهادة ان محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ کے فضل سے کافی حصہ پڑھ چکے ہیں، اور ارکان اسلام میں سے پہلے رکن شہادتین، دو گواہیاں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو گواہیاں ہیں. دونوں کو ایک رکن رکھا گیا، دو الگ الگ رکن کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ دونوں کو ایک ساتھ ماننا ضروری ہے. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں تو عمل قبول نہیں ہوگا. جب تک کہ عمل میں اخلاص نہ ہو، جو لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہے، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، پیروی اور اتباع نہ ہو، تو وہ عمل مردود ہوگا. تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اسی لیے دونوں کو ایک رکن قرار دیا. تو لا الہ الا اللہ کے معنی پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کے دوسرے حصے، دوسری شہادت کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ کہ اس کی دلیل، بہت سارے دلائل ہیں قرآن پاک میں محمد رسول اللہ کی شہادت کے، لیکن شیخ نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا: لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارے اپنے میں سے ہیں، تمہارے اپنے میں سے ہیں، یعنی فرشتے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے رسول بھیجتا ہے، کیونکہ اگر کوئی فرشتہ ہوگا، فرشتہ ایک الگ جنس ہے، انسان الگ جنس ہیں، فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے. تو ایک تو یہ مسئلہ بنے گا کہ کیسے وہ ایک دوسرے کو دکھائی دیں گے. پھر اس کے بعد مخاطبت کا، ایک دوسرے سے خطاب کرنے کا، بات چیت کرنے کا، گفتگو کرنے کا. اگر فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا گیا تو پھر وہی سوال اٹھے گا کہ یہ تو ہمارے جیسا لگتا ہے، فرشتہ کیسے معلوم کہ یہ فرشتہ ہے؟ اس کے اپنے دعوے کی بنیاد پر تو اسے نہیں مان لیا جائے گا. کہ کوئی کہے انسانی شکل میں آ کے کہے میں فرشتہ ہوں، کہیں کہ تم فرشتے کیسے ہو، تم تو ہماری شکل میں ہو، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو. تو مسائل تو کھڑے ہوں گے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر انسانوں میں جو رسول بھیجا وہ انسانوں میں عرب میں سے، جو ان کے مخاطب، اولین مخاطب عرب تھے، تو عرب میں سے بھیجا. اور عرب میں بھی جو اعلیٰ ترین نسب کے اعتبار سے تھے بنو ہاشم، اور اس میں بنو ہاشم میں قریش جو کہ سب سے معزز اور سب سے اشرف تھے، ان میں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. عالم انسانیت میں منتخب ترین، چیدہ ترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کر کے بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی نبی بنا کے بھیج دیتا کہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہوتے، آپ کا ملک نہیں جانتے، آپ کا شہر نہیں جانتے، آپ کا قبیلہ نہیں جانتے، آپ کے خاندان کو نہیں جانتے، تو کیسے آپ کو لوگ سچ مانتے، کیسے آپ کی تصدیق کرتے؟ لیکن 40 سال تک آپ لوگوں کے درمیان رہے، اور یہ زندگی لوگوں کے لیے بطور دلیل، بطور نمونہ آپ پیش کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک زندگی گزار چکا ہوں، تم نے میری سچائی کو، میرے اعتماد کو، میرے جو ہے زندگی کو کھلی کتاب کی طرح دیکھا ہے. تم ہی لوگ تھے جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے. آج جب میں اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں تو تم مجھے شاعر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے تھے جن سے آپ مخاطب تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم، یقیناً یہ آئے ہیں رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک رسول بن کر کے، یعنی اللہ نے بھیجا ہے، رسول مرسل جس کو بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر کے، یعنی آپ کو اللہ کی بات پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ لقد جاءکم تمہارے پاس آئے، ساری انسانیت کو خطاب ہے، تو آپ سب کے لیے رسول ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے آدم کے بیٹوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا اعلان فرمایا کہ یہ رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو چیزیں شاق گزرتی ہیں وہ آپ کے لیے بھی بہت شاق ہوتی ہیں، اسی لیے آپ جو دین لے کر کے آئے وہ بڑا آسان دین ہے، اس میں امت کے لیے حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی اور سہولت کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو جو بھی آپ حکم دیتے تھے اس میں کہتے تھے مستطعتم، جس کی تمہیں استطاعت ہو، میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ تو تمام چیزوں میں طاقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانی پسند کرتے تھے۔ جب بھی دو معاملے میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوتا تو آپ آسان ترین کو اختیار کرتے، جب تک کہ وہ گناہ میں لے جانے کا اس سے اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ کوئی کام کرنا چاہتے لیکن اپنی امت پہ شفقت کی وجہ سے کہیں امت کے لیے دشواری کا سبب نہ بن جائے، آپ اس کام کو کرنا چھوڑ دیتے۔ حدیث میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ایسا کرتا اور ایسا کرتا اور ایسا کرتا، لیکن امت پہ رحم و کرم کرتے ہوئے اور امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ ایسے اعمال کو چھوڑ دیتے تھے، نیک کاموں کو جو کہ آپ کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خوشی سے خوش ہوتے تھے اور امت کی تکلیف کو اور درد کو محسوس کرتے تھے اور ان کا پوری طرح خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا حریص علیکم، یہ تمہاری ہدایت کے اور تمہیں اندھیروں سے روشنی میں پہنچانے کے لیے بڑے حریص ہیں، اسی لیے لوگوں کو اللہ کی راستے پر لگانے کے لیے انہیں دعوت دینے میں کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو تسلی دیتا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ غم نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کی انتہائی درجے کی ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی امت کے ساتھ کہ آپ پریشان رہتے تھے کہ لوگ جہنم کی راہ پہ کیوں جا رہے ہیں، لوگ آگ میں کیوں کودے پڑ رہے ہیں، لوگ اپنی مشقتوں اور پریشانیوں کو کیوں اختیار کر رہے ہیں، لوگ سعادت کی راہ کو کیوں نہیں اپناتے، لوگ جنت کے راستے پر کیوں نہیں آتے۔ تو آپ ہمیشہ ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے بڑے حریص ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر بڑے مہربان اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور آیت میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت خو ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے کنارے سے بکھر گئے ہوتے اور کوئی آپ کے پاس نہیں رکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے نہایت نرم تھے، نہایت محبت کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، احسان و لطف کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے عربی ہیں اور تم جیسے تمہارے اندر سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تمہاری مشقتوں کو وہ اپنے، تمہاری مشقتوں کو پر انہیں تکلیف ہوتی ہے
تمہاری مشقتوں کو وہ گراں سمجھتے ہیں، تمہاری وہ سہولت چاہتے ہیں. اور تیسری صفت بتائی کہ حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے بڑے حریص ہیں، بڑی چاہت رکھتے ہیں، بڑی خیر خواہی ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ. اور پھر چوتھی صفت یہ بتائی کہ اہل ایمان کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف. اور پھر رحیم آپ کی صفت بتائی کہ آپ رحمت والے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. اور یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے بہت سارے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن ایک دلیل پر شیخ نے اکتفا کیا ہے اور یہ دلیل بہت واضح ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پھر معجزات جو ہے وہ آپ کے دلائل ہیں. آپ کی رسالت اور سچے رسول ہونے کے لیے یہ براہین اور دلائل موجود ہیں، اور وہ بہت ہیں، بکثرت ہیں. دلائل نبوت پر اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں. تو دلائل نبوت اور بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک بطور نمونہ شیخ نے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس کلمے کے اس حصے کا معنی کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.